गजरा में गजरा हरमरिया। तो जब कोई बंदा अल्लाह वाला होता है ना, अगर वो किसी पर दम कर देता है तो अल्लाह बलाओं को दूर फरमा देता है। अल्लाह वालों की चौखट में बलाएं भी भाग सही रास्ता पे चले, सही रास्ता। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि अगर कोई इंसान हो यहाँ तक कि 6 महीना नहाया ना हो, बाल बड़े बड़े हो गए हो, कपड़ा बहुत गंदा, तो सोचते हैं तो बहुत सोचा हुआ लग रहा है। लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे, कोई बिस्लेरी का बोतल, तो कोई सफरजस्त, तो कोई अनाज, तो कोई कुछ लेकर जा रहा है। जो इंसान कभी बाप को भी जिंदगी में गिलास पानी नहीं पिलाया, वो उसके पीछे बिस्लेरी का बोतल लेकर। ये दौर कितना पुरफेकन दौर, कितना पुरफेकन दौर। दुआ मेरी उम्मत के हक में, यानी इधर नबी दुआ करे उम्मतियों के लिए, उधर अल्लाह कबूल कर लेता है। इसी तरीके से अगर माँ बाप दुआएं अपने बच्चों को दे दे तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। आप जरा सुने, मखदूम महाइमी का नाम सुना है आपने? बाबा बहाउद्दीन हाजते बाबा मखदूम महाइमी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका आस्ताना माहिम शरीफ बॉम्बे के अंदर है, जिनका आस्ताना माहिम शरीफ के अंदर आस्ताना मखदूम महाइमी का है। वो मखदूम पाक बचपन के अंदर थे, वालिद का इंतकाल हो गया था। माँ को बहुत प्यारे थे, माँ को इतने प्यारे थे कि आपको तालीम हासिल करना था, दीन सीखना था, दीन के लिए जाना था। यहाँ तक कि अपनी माँ के पास आए और आने के बाद कहा, माँ मैं दीन सीखना चाहता हूँ, मैं नबी की शरीयत सीखना चाहता हूँ। तो माँ ने क्या कहा, बेटा मैं तुम्हें दीन के लिए रोक तो नहीं सकती, लेकिन तुम मेरे बड़े चहेते हो, तुम्हारी जुदाई मेरे लिए नागवार गुजरती है। तुम जब चले जाते हो तो मुझे बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तुम्हारे बगैर मुझे चैन नहीं आता। तुम चले जाओगे तो मेरी सुबह शाम कैसे गुजरेगी, मैं दिन कैसे गुजारूंगी, मैं रात कैसे गुजारूंगी। सरकारे मखदूम महाइमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा, अगर मैं चला जाता हूँ दीन सीखने के लिए तो माँ का दिल कैसे लगेगा, माँ का दिल कैसे लगेगा, उनका दिन कैसे गुजरेगा, रात कैसे गुजरेगी। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, तालीम नहीं हासिल करूंगा, जाहिल रह जाऊंगा, लेकिन माँ के दिल को नहीं तोड़ूंगा। क्या कहा, आप सुनना जरा। आज हम क्या करते हैं, भले ना माँ चिल्लाती है तो चिल्लाती है, माँ कराती है तो कराती रहे, माँ बिलक रही है तो बिलकते रहे, हम तो जा रहे हैं। कोई दोस्त के साथ जा रहा है, कोई बीवी को घुमाने जा रहा है, कोई टहलने जा रहा है, और उसके बाद हम सोचते यार कामयाब क्यों नहीं। अगर कोई माँ बाप को नाराज करके अल्लाह वाले की चौखट पर भी रात दिन बैठा रहे तो भी उसका फायदा नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कोई माँ बाप को नाराज करके खाने काबा में चला जाए और जाने के बाद खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर भी रोता रहे तो अल्लाह उसकी दुआ को नहीं कबूल करता, नहीं। इसलिए कि तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारे घर के अंदर, और अगर तुम अपनी जन्नत को नाराज करके इधर उधर सुकून तलाश करना चाहे तो नहीं मिलने वाला लोगों। इसलिए कि याद रखो कि इस दुनिया के अंदर अगर एक भाई का इंतकाल हो जाए तो दूसरा भाई मिल सकता है, बहन का इंतकाल हो जाए बहन मिल सकती है, एक बीवी मर जाए तो दूसरी बीवी मिल सकती है, जहाँ तक कि बच्चों का इंतकाल हो जाए दूसरे बच्चे फिर पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक मर्तबा माँ बाप का इंतकाल हो जाए दुनिया में दूसरे माँ बाप नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। हम कदर कर लें, माँ बाप को राशि कर लें, और जिसकी माँ बाप ने जिसको दुआ दे दी वो दुनिया के जिस कोने में भी रहेंगे अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाएगा, कामयाबी देगा। कहीं भी रहेंगे वो दुनिया के जिस कोने में रहेंगे, कभी नाकाम नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि वो कहीं भी रहेंगे उनकी माँ बाप की दुआएं उसके साथ रहेंगी। और अगर माँ बाप के दिल को दुखाया फला सेठ साहब से कि फला साहब से पहचान बना ले, जिंदगी में सुकून कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए कि मेरे आका ने जन्नत को खींचकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया है, और उस जन्नत का दरवाजा मेरे मौला ने, मेरे आका ने वालिद को बना दिया। जन्नत में जाना है तो माँ को भी राजी करना, और उसके बाद में अपने वालिद को भी राजी करना। तो मखदूम महाइमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा, मैं जाहिल तो रह जाऊंगा लेकिन मैं इल्म दीन हासिल नहीं करूंगा, इल्म दीन हासिल नहीं करूंगा, जाहिल तो रह जाऊंगा लेकिन इल्म दीन नहीं हासिल करूंगा। लेकिन आप एक दिन निकले और निकलने के बाद दरिया के किनारे चले, इसलिए कि माहिम शरीफ दरिया के किनारे है ना, दरिया के किनारे गए। यहाँ तक कि दरिया के किनारे तो क्या देखा, एक खूबसूरत इंसान है जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, जिसके चेहरे की रंगत चमक रही है। यहाँ तक कि वो शख्स इनके करीब आया और आने के बाद सलाम किया। सरकारे मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो आने वाले शख्स ने कहा, मेरा नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। क्या कहा? मेरा नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है।
تم نے اپنے ماں کے دل کو توڑا نہیں، اپنے ماں کے دل کو رکھا ہے، اس لیے اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں آپ کو علم دین سکھاؤں۔ کیا کہا کہ تم نے ماں کا دل نہیں توڑا ہے، ماں کا دل نہیں توڑا ہے، اس لیے اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی۔ تمہاری ادا اتنی پسند آئی مولا کو، میرے مولا نے فرمایا اپنے اس بندے کو جاہل نہیں رکھنا ہے، اسے ماں کے پاس بھی رکھنا ہے اور اسے بہترین عالم دین بھی بنا دینا ہے۔ لیکن کیا کہا، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے، یہ بات تم اگر کسی کو بتاؤ گے تو میں کل سے پڑھانے کے لیے پھر نہیں آؤں گا۔ تم روزانہ یہاں آنا، میں تمہیں علم سکھاؤں گا، دین سکھاؤں گا، لیکن یہ بات میرے علاوہ کسی کو بتانا نہیں۔ یہاں تک کہ آپ آتے رہے جاتے رہے، علم سیکھتے رہے۔ ایک دن ماں کوئی معمولی تو نہ تھی، ماں کوئی معمولی نہیں، اپنی گود میں ولی کو پال رہی تھی، اپنی گود میں ولی کو پال رہی تھی۔ ماں کوئی معمولی نہیں تھی، ماں نے جان لیا میرا بچہ کہیں جاتا ہے اور کہیں جاتا ہے کچھ وجہ۔ ایک دن ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم روزانہ جاتے کہاں پر، روزانہ کہاں پر جاتے ہو؟ آپ نے سوچا ماں کے سامنے تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ وہ ولایت کے منصب کو طے کر رہے تھے، تو آپ نے سوچا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اگر بتا دو گے تو کل سے پڑھانے نہیں آؤں گا، اگر میں بتا دیتا ہوں تو کل سے پڑھانا بند ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں بتاتا ہوں تو ماں کا دل ٹوٹتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ یہاں تک کہ آپ کے دل نے یہ فیصلہ کیا پڑھانے والا آئے کہ نہ آئے ماں کو آج بتا ہی دینا ہے۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ اپنی ماں کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ کیا کہا پڑھانے والا آئے کہ نہ آئے، لیکن اپنی ماں سے کوئی بات چھپانی نہیں ہے۔ وہ تو ولایت کے منصب پر علم دین سیکھنے جاتے تھے، وہ بات نہیں چھپائی، اور آج تو ہم سموسہ لے کر آتے تو چپکے سے ماں سے چھپا کر گھر میں گھس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو کوئی سامان بھی لے کر آتے نا تو چپکے سے چھپا کر ماں سے گھر میں گھس جاتے ہیں کہ بیوی کو لے جا کر دیں گے، ماں کو پتہ نہ چلے پائے کہ بیٹا کیا لایا۔ لیکن لوگوں یہ چیز تو معمولی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی معمولی چیز اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا ہوتا، ماں کے ہاتھوں میں آتا، ماں تو اسے کھاتی نہیں، تمہارے بچوں ہی کو دے دیتی یا تمہیں ہی دے دیتی، لیکن اس کا کلیجہ اتنا ٹھنڈا ہوتا اور اس ٹھنڈے دل سے اگر دعا نکل جاتی تو میرا مولا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا۔ یہ بات بڑی معمولی ہے، لیکن اس کا انجام بڑا اچھا تھا، اس کا انجام بڑا بہتر تھا، لیکن اب یہ کام کرتے نہیں۔ یہاں تک کہ مخدوم پاک نے سوچا پڑھانے والا آئے کہ نہ آئے، ماں کا دل توڑنا نہیں۔ انہوں نے کہا ماں آپ نے کہا بیٹا کہیں جاؤ مت، تو میں گیا نہیں، لیکن میں کیا کروں، میں دریا کی طرف گیا تھا، ایک شخص آیا جسے خضر کہتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا بیٹا کسی کو بتانا مت، میں روزانہ تمہیں دین سکھانے آؤں گا، دین پڑھانے آؤں گا۔ میں وہیں وہاں جاتا ہوں دین پڑھانے کے لیے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ انہوں نے وعدہ کہ اگر کسی کو بتاؤ گے تو میں کل سے پھر نہیں آؤں گا، کل سے نہیں آؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں۔ ادھر بیٹا نکلا، بیٹا تو سوچ رہا تھا کہ پڑھانے والا نہیں آئے گا، ادھر ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، مولا تیرے اس بندے نے ماں کا دل نہیں توڑا ہے، ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول کر لے۔ یہاں تک کہ جب مخدوم پاک دریا کے کنارے گئے، جس نے کہا تھا بتاؤ گے تو نہیں آؤں گا، اس دن بھی آئے اور آنے کے بعد کہا میں نے تم سے کہہ دیا تھا بتاؤ گے تو نہیں آؤں گا، لیکن تم نے بتا دیا۔ یہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی، اب تمہیں روزانہ پڑھنے نہیں آیا، جتنا علم دینا ہے آج یہ سارا علم تمہارے سینے کے اندر موجود ہے۔ تکبیر، نعرے رسالت، غوث پاک کا دامن، پانچ پیر بابا کا دامن، نعرے حیدری۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ولیوں کی زندگی کے کچھ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد عمل کی کوشش کریں، اس لیے کہ دنیا ہماری جو زندگی دی گئی ہے چند سالوں کی زندگی ہے، لیکن قبرستان کے اندر تو صدیوں سونا ہے، نہ جانے کب تک سونا پڑے۔ ہم دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کر لیں، ماں باپ کو خوش رکھیں، ماں باپ کو راضی رکھیں، دین کے اصول پر عمل کریں، اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اس لیے کہ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، یہ دور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو چھیننے والا دور ہے۔
ہم ہمیشہ ان چوروں اور ڈاکوؤں سے دور رہیں، اللہ والوں کے دامن کو تھامے رہیں۔ جب بھی اللہ والوں کی چوکھٹ پر جائیں اپنے دل کو بھی اپنے سر کو بھی جھکا کر جائیں، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، دل کی باتوں کو تو اللہ والے جان لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر یہ آرزو یہ تمنا لے کر گھر سے نکلیں اور اب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا میں تو گنہگار، میں تو پاپی، میں تو کھاتی، میں تو گناہ کرنے والا، لیکن تیرے ولی کی چوکھٹ پر جا رہا ہوں مولا، جب یہاں سے جاؤں گناہوں کا بوجھ میرے ساتھ ہے، جب واپس آنے لگوں تو اپنے ولیوں کے صدقے میں ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں بھی اپنے ولی کے رنگ میں رنگ دے، اور دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں، کدھر بھی چلے بتانا نہ پڑے کہ آپ ولی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ادا دنیا والوں کو بتاتی جائے کہ آپ کو اگر کوئی دیکھے تو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ولیوں کا شیدا جا رہا ہے، ولیوں کا چاہنے والا جا رہا ہے، ولیوں کا ماننے والا جا رہا ہے۔ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، یعنی گلے امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ کروں تو سجدے میں کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو اللہ اپنے ولیوں کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اپنے ولی کے قدموں کی حاضری ہم سب کی اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اپنے ولیوں کے فیضان سے جس طریقے سے آج ان کا دربار چمک رہا ہے، اللہ تعالیٰ ولیوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی چمکا دے، ہمارے قلب و اذہان کو بھی چمکا دے، اللہ ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہماری سماعتوں کو بھی چمکا دے۔ جب ہم دنیا میں چلیں اللہ والے کے نقش کیا کہا معلوم اس کی ماں نے، اس کی ماں کے منہ سے کیا نکل گیا؟ یا غوث المدد۔ جا کے اسے کو اٹھانے کے بعد دیکھا تو قسم سے اس کو ایک خروش بھی ملی۔ تو شاعر کیا اپنے انداز میں کیا خوب کہتا ہے کہ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام سے دو پنجتن کے نام، جو یہ ہے بیلائی بڑی دیر سے میرا نام، جو یہ ہے بیلائی بڑی دیر سے مشکل جب سر پر مشکل جب سر پر جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا